आपको बताएंगे पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकारों के तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकार रॉ के साथ मिलकर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकारों के तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के इंकशाफ हुए हैं। भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकार रॉ के साथ मिलकर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकारों के तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के इंकशाफात सामने आए हैं। भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकार रॉ के साथ मिलकर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकारों के तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के इंकशाफात सामने आए हैं। और आपको ये भी बताएं कि ज़राए से ये पता चला है कि ये अहलकार रॉ के साथ मिलकर तकरीबी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, आप पहले भी हमें इस बारे में बता रहे थे, बताइएगा किस किस्म के इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, किसी भी मुल्क में जब सफारतकार आते हैं तो जिनीवा कन्वेंशन के तहत वो सिर्फ और सिर्फ सफारती उमूर तय करने और सफारती उमूर सर अंजाम देते हैं। लेकिन भारत का मामला जो है वो इसके बरक्स निकला है और पाकिस्तान में माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी मुतल्लिका इदारों ने भारत का एक दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा है, जिसमें 2 जो भारतीय सफारती अहलकार हैं, बलबीर सिंह और राजेश कुमार अग्निहोत्री, जो कि सफारती अफसरान के लिबादे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे थे, उनको इस नेटवर्क का जो है वो सुराग लगा लिया है मुतल्लिका इदारों ने। और अब जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस हवाले से जो अगले इक़दाम हैं, जो कानूनी कार्रवाई है वो करने जा रहे हैं। और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि गालिबन उनकी जो है वो गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन इस हवाले से जो तमाम सफारती आदाब हैं, जो सफारती प्रोटोकॉल्स हैं, जो सफारती मुआहदे हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है? जैसे कि आपने कहा कि गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। जी बिल्कुल, ये जो नेटवर्क था, ये पाकिस्तान में जो इनका बुनियादी काम है वो टेरर फाइनेंसिंग है, यानी दहशतगर्दों की जो माली मदद है वो करते हैं। और मुख्तलिफ ग्रोहों को खरीद कर ये पाकिस्तान में जो अमन आमा का मसला है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर ये नेटवर्क जो है वो इसकी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान और कराची में रिपोर्ट हुई हैं। जो मालूम हुआ है ज़राए से कि ये बिल्कुल जिस तरह कुलभूषण नेटवर्क का यादव का एक नेटवर्क था, उसी तरह पाकिस्तान में ये भी एक नेटवर्क था जो सफारती अमला जो है वो सफारती अमले के लिबादे में चलाया जा रहा था। और ये इनका बुनियादी काम जो है वो टेरर फाइनेंसिंग था। और टेरर फाइनेंसिंग का जो नेटवर्क है वो पकड़ा गया है। और अब भी इसके खिलाफ जो है वो सफारती कवानीन और सफारती आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए ही कार्रवाई का इम्कान है। जी अच्छा बशीर, बताइएगा क्या तादाद है इन सिफारतकारों की जो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए हैं? उनके नाम सामने आए हैं। कमर्शियल काउंसलर हैं राजेश कुमार अग्निहोत्री, और इसी तरह एक जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है IB, उसके अफसर हैं बलबीर सिंह, जो फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ भारत के और प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उनके हाई कमीशन में। जी अच्छा, बताइएगा भारतीय हाई कमीशन से इस बारे में राब्ता किया गया है वजारत दाखिला की जानिब से, मुतालिका हुकाम की जानिब से? क्या वहाँ इस किस्म की कोई भेजी गई है इंफॉर्मेशन? क्या जवाब आया है वहाँ से? जी अभी तक जो है वो कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया, क्योंकि जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो इस हवाले से काम करते हैं, वो राब्तों के पाबंद नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और उन्होंने ये सुराग लगा लिया है। और अब जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, वजारत खारजा है, वजारत दाखिला है, उसके जरिए जो है वो राब्ता किया जाएगा। तो हम अभी तक भारतीय हाई कमीशन से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, क्योंकि अभी सिर्फ इनका सुराग लगाया गया है। इनके हवाले से कोई अमली कदम जो है वो इनकी तरफ नहीं उठाया गया। यूं ही इसका सुराग लगा है और इंटेलिजेंस इदारों को, मुतल्लिका इदारों को इस हवाले से मालूमात जो है वो ये कंफर्म हुई है, तो उसके बाद बशीर चौधरी आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय 2 सिफारतकार जो हैं वो तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए हैं, ये इंकशाफात सामने आए हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब सफारतकारों की जंग शुरू हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि कोई गलबन हफ्ता 10 दिन हुए, पाकिस्तान के एक स्टाफ मेंबर को, जो हाई कमीशन दिल्ली के थे,
उन पे यही इल्ज़ाम लगा और उसको हिंदुस्तान ने निकाल दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया यहाँ के एक इंडियन हाई कमीशन के सफारतकार पे, जिसको मुल्क से एक्सपेल कर दिया गया, वो दिल्ली वापस चला गया। उसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान के सफारतकारों पे कुछ इल्ज़ामात लगाने का सोच रही है। इधर पाकिस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर 2 सफारतकारों पर जो है इल्ज़ाम लगा है। ऐसी सूरत में रास्ता जो पाकिस्तान के पास है वो ये होता है कि आप इस पे एक प्रोटेस्ट करते हैं और सफारतकारों को अगर आप चाहें मुल्क से निकाल देते हैं, यानी उनको कहते हैं अपने होम कंट्री चले जाएं, ये हिंदुस्तान चले जाएंगे। लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि दिल्ली में जो आपका हाई कमीशन है उसमें इसी रैंक के 2 बंदों को हिंदुस्तान निकाल देगा, जो कि वापस पाकिस्तान आएंगे। अगर अभी तक ऐसा फैसला नहीं हुआ, हो सकता है कि वहाँ पहले फैसला हुआ हो जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की। अच्छा, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि लगता है सिफारतकारों की जंग शुरू हो गई है, क्या सबूत मिल जाते हैं? अगर या हो सकता है सबूत मिल चुके हों, किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है इन सिफारतकारों के खिलाफ? देखिए, जो सफारत खाने होते हैं वो इंटेलिजेंस गैदरिंग तो करते हैं। अब उसमें होता यह है कि बहुत से वाकई इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंडर कवर अपॉइंटमेंट्स होती हैं हाई कमीशन में और एम्बेसी के अंदर, और ये लोग और लोकल इंटेलिजेंस को पता लग जाता है कि कौन से लोग कार्रवाई कर रहे हैं या इंटेलिजेंस के बंदे हैं जो अंडर कवर काम कर रहे हैं। तो जब ऐसा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी कार्रवाई की जाती है, या जब हुकूमती ताल्लुकात खराब हो जाएं तब भी आप इस तरह सफारतकारों को जो है मुल्क से निकालते हैं या उन पे इल्जामात लगाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कुलभूषण सिंह जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया, और अब ये 2 सिफारतकार जो कि हाई कमीशन की आड़ में रॉ के एहलकारों के साथ मिलकर तखरीबकारियां कर रहे थे पाकिस्तान में, क्या इनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? देखिए, ये 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कुलभूषण डिप्लोमेट नहीं था, लिहाजा उसको गिरफ्तार करके आप जेल में रख सकते हैं। अगर ये लोग डिप्लोमेट हैं या हाई कमीशन के स्टाफ के मेंबरान हैं तो रवायती तौर पर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या थोड़ी देर के लिए अगर गिरफ्तार किया जाए तो वापस किया जाता है हाई कमीशन को। हाँ, हुकूमत पाकिस्तानी उनको मुल्क से निकाल सकती है, लेकिन कुलभूषण का केस डिफरेंट है क्योंकि वो उसका ताल्लुक हाई कमीशन से नहीं था। कुलभूषण का ताल्लुक हाई कमीशन से नहीं है। ये सिफारतकार जो हैं डॉक्टर साहब हाई कमीशन की आड़ में तखरीबकाराना कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो क्या अब इन्हें भी मुल्क बदर कर दिया जाएगा? और क्या सिफारतकारी की आड़ में ये हरकतें ज़ेब देती हैं? देखिए, इनको मेरा ख्याल है कि मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उन पे इल्ज़ाम यही होगा कि वो ऐसा काम कर रहे थे जो सफारतकारी के ओहदे की नफ़ी करता है, क्योंकि सफारतकारों का काम जो है इस किस्म की इंटेलिजेंस या गड़बड़ करना नहीं होता, और अगर कोई सफारतकार इसमें मुलव्वस हो तो उसके खिलाफ इसी किस्म की कार्रवाई की जाती है जिस तरह के पाकिस्तान कर रहा है या करेगा, और यही एक तरीका कार है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये आम तौर पे रेसिप्रोकल होता है, दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप, इस मामले को लेकर भारतीय हुकूमत से राबता किया जाएगा, भारतीय वजारत दाखिला से बात की जाएगी, और क्या भारतीय हुकूमत इस पर तामुन करेगी या इसको इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की मद में ही लेगी? इसको इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की मद में लेगी। भारत पाकिस्तान राबता तो करेगा, पाकिस्तान एक एहतजाज करेगा और उसके बाद पाकिस्तान ये फैसला कर सकता है कि इनसे कहा जाए कि ये 24 घंटे में या 48 घंटे में या 72 घंटे में जो है वापस चले जाएं, और ये लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन हमने तरीकाकार यही देखा है कि अगर हिंदुस्तान के बंदों को आप निकालते हैं तो आपके बंदे हिंदुस्तान निकाल देगा, हाई कमीशन से निकाले जाएंगे। ऑलरेडी हिंदुस्तान ने कुछ हाई कमीशन के बंदों पर इल्जामात लगाए हैं, और उनके तहत वो अगर कार्रवाई करेंगे तो इधर से कार्रवाई होगी, इधर से कार्रवाई होगी तो हिंदुस्तान वाले भी इसी किस्म की कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि ये लगता यह है कि सफारतकारों की एक जंग अब पाकिस्तान हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, अगर सबूत फराहम किए जाते हैं भारतीय हुकूमत को, फिर भी क्या भारत इसको सिफारतकारी की जंग के तौर पर ही लेगा? जैसे कि आपने भी कहा कि लगता है सिफारतकारों के हवाले से ये जंग शुरू हो गई है, या फिर इस वजह से इन्हें मुल्क बदर नहीं किया जाएगा ताकि भारत वहाँ से हाई कमीशन के अमले को मुल्क बदर ना करे या उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना करे?
फैसला पाकिस्तान की हुकूमत करेगी ना, कि सिर्फ एहतजाज करेगी या इनसे कहेगी कि वापस चले जाएं। और इसी तरह यही ऑप्शन हिंदुस्तान के पास है, क्योंकि डिप्लोमेट्स को उस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता जिस तरह कुलभूषण यादव को किया गया है। कुलभूषण यादव जो है, अगरचे उसका ताल्लुक नेवी से था हिंदुस्तान की, लेकिन ये है कि वो एक इंडिविजुअल के तौर पे, जासूस के तौर पे ऑपरेट कर रहा था, जिसको पकड़ा गया, और उसको आप जेल में डाल सकते हैं, मुकदमा भी चला सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं उसको पाकिस्तानी कानून के तहत। लेकिन डिप्लोमेट्स का असूल होता है कि आप उनको सजा नहीं देते, बल्कि उन पे या पाबंदियां लगाते हैं या एहतजाज करते हैं या वापस भेज देते हैं। ये फैसला पाकिस्तान की हुकूमत करेगी, अगर अभी तक नहीं कर दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसा कि ये इंकशाफात सामने आए हैं कि भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार, ये दो अहलकार हैं जो कि तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है और हाई कमीशन की आड़ में रॉ के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में जितनी भी दहशतगर्दी है, इसमें इंडिया मुलव्वस था, क्योंकि दहशतगर्दी के जो भी एलिमेंट्स, जो भी लोग यहाँ पहले से काम कर रहे थे, उनको पैसा चाहिए होता है, उनको मदद, उनको गाइडेंस चाहिए होती है। ये चीजें कोई भी बाहर से अगर एक्सप्लॉइट करना चाहे तो कर सकता है। चुनाचे वो जितने भी ग्रोह दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, उनमें से अक्सर अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया से उनके वास्ते बन चुके थे। फिर जो यहाँ पे आज सहूलतें पैदा एम्बेसी कर सकती है, वो आगे चला रही थी। अब कुलभूषण का नेटवर्क पकड़ा गया, लेकिन हमने उस पर पूरी तरह कैपिटलाइज नहीं किया, दुनिया को बताया नहीं। भारत तो अब खुला एतराफ करता है। बलूचिस्तान का 15 अगस्त को तकरीर की बलूचिस्तान के बारे में खास तौर पे मोदी साहब ने कहा, तो हमें भी आंखें खोल लेनी चाहिए थी। हमारे अपने ही लोग बाज़ औक़ात क्वेश्चन करते हैं कि जी हर चीज का भारत पे इल्जाम। अब आप देख लीजिए, ये एक नेटवर्क जो भी पकड़ा गया है, इसका इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी अनाउंस न करती, बताती ना, अगर उन्होंने पूरा नेटवर्क अनर्थ ना किया हो। ये आदमी तो दो सामने आए हैं जिनको आप निकाल देंगे यहाँ से, हम पर्सोना नॉन ग्रेटा करके उनको भेज देंगे, लेकिन जितने इसमें को पाकिस्तानी इन्वॉल्व होंगे और इस तरह के यहाँ पे लोकल जो ऑपरेट कर रहे होंगे उनके लोग, वो मेरा अपना अंदाजा है कि वो ना सिर्फ आइडेंटिफाई होंगे बल्कि उसमें से अक्सर पकड़े जा चुके होंगे, और फिर ये नेटवर्क जो है उसको अनाउंस किया गया इसके बारे में। और आप देखेंगे कि इससे दहशतगर्दी में वाकयात में खासी कमी आएगी, खास तौर पे हमारे इन सूबों में जो कि बॉर्डरिंग एरियाज पे हैं। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि दुश्मन मुल्क दुश्मन है, वो लाज़मन आपके मुल्क में हर तरह की कार्रवाई, जैसे आप तकरीबी कार्रवाइयाँ कह लें या दहशतगर्दी कह लें, वो करवाएगा, क्योंकि वो आपको अंदर से कमजोर करना चाहता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत पैसा लगाया। ये चीज खास तौर पे बड़ी है जब मोदी और अजीत डोवल का कॉम्बिनेशन आया सामने। उससे पहले 8 सालों में इतना ज्यादा ये नहीं था, इनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी जब मनमोहन सिंह थे वहां पे। लेकिन अजीत डोवल एक बड़ा अग्रेसिव किस्म का इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो ये हरकतें करता है, और उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो वो बड़ा खुलेआम इतराफ करता रहा है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि मजीद कोशिश करने की जरूरत होगी ताकि इनके नेटवर्क जो हैं, मैं नहीं समझता कि ये अकेला ही नेटवर्क होगा या जो पहले हमने पकड़ा वही था। इसके अलावा और भी नेटवर्क होंगे, खास तौर पे सिंध में, क्योंकि सिंध का इलाका जो है वहां पे इनके सिंपैथाइजर्स मौजूद थे और इनको ऑपरेट करने में आसानी थी। ये हमें, मेरा ख्याल है कि मजीद इस पे कोशिश करने की जरूरत होगी और तवक्को है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मजीद नेटवर्क जो है वो भी अनर्थ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सुना होगा अमजद शोएब साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अकेला एक नेटवर्क नहीं है, हमें और भी सर्च आउट करना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि हाई कमीशन की आड़ में भारतीय सिफारतकार या ऐसे लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए, इसमें आपको लोकल कनेक्शंस देखने होते हैं कि ये जो कार्रवाई करते हैं, जाहिर है कि लोकल कनेक्शन कल्टीवेट किए जाते हैं। वो कौन से लोकल कनेक्शंस हैं, उनके खिलाफ तो आपको मुकम्मल फ्रीडम होती है एक्शन लेने की। इसी तरह जो नॉन डिप्लोमेट्स होते हैं, जिनका हाई कमीशन से ताल्लुक नहीं होता, वो अगर कार्रवाई करते हैं, मुखबरी करते हैं या कोई जो है टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ भी आपको मुकम्मल आज़ादी होती है। और हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान में अगर
جاسوسی کرتے ہیں یا تخریب کاری کرتے ہیں ان کے خلاف تیزی سے کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ باقی لوگوں کو یہ سبق ملے کہ ایسا کرنے کے جو ہیں وہ نقصانات ہیں۔ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سیپریٹلی ڈیل کرتے ہیں، سیپریٹ کیٹیگری کے طور پہ ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اور جاتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ اگر ان کا جرم سیریس ہے، جو کہ ہمارا خیال جو ایویڈنس ابھی تک ملا ہے اس سے سیریس ہی لگتا ہے، تو ان کو تو میرا خیال ہے ملک سے واپس ہندوستان جانے کا آرڈر پاکستان کا فارن آفس دے دے گا، جس پہ ان کو عمل کرنا ہوگا۔ امجد شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جیسے کہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوکل کنیکشنز دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے پہلے جب ہماری بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں سفارتکاروں کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ پہلے بھارت نے الزام لگایا پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار پر، اور اب یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیا یہ صرف الزام برائے الزام کی حد تک ہے، یا واقعی بھارتی ہائی کمیشن کی آڑ میں یہ سفارتکار ایسی کارروائیوں میں یہاں پر ملوث ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بھارت کی سٹیٹمنٹس آئیں گے ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو انکار کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، پاکستان نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور وہ وہاں سے کسی نہ کسی کو وہ بھی وہاں سے ہماری ایمبیسی سے کسی کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کے نکالیں گے۔ یہ تو ہو گئی سفارتی بات، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا اندرونی طور پہ دفاع کرنا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بھارت میں تو جو دو ایک واقعات ہوئے ہیں پیچھے، ان کا کوئی پاکستان سے لنک نہیں ملتا، اور لگتا یہی ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تو انہوں نے خود کرائے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں تو بے شمار قتل و غارت ہوئے، ہمارے ہاں تو لوگ مارے گئے اتنے زیادہ کہ ہمارے اپنے لوگ پریشان ابھی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ جو عسکری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں لوکل نیٹ ورک، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوکل نیٹ ورک انرتھ ہوا، وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی اس میں ملوث تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے بھارتی ان کے سفارتکار کا اعلان کرتے ہیں کہ جی بلبیر سنگھ یا فلاں آدمی اس میں ملوث ہے، اور باقی کے لوگ تو چھپ جائیں گے، وہ تو پھر انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ تبھی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بڑا عرصہ تک کام کرتی رہتی ہیں، آدمی کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کا ہے یا یہ دہشت گردی کروا رہا ہے، لیکن آپ جب تک باقی سارے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیتے اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے، اس وقت تک اعلان نہیں کیا جاتا۔ تو اب یہ چونکہ چیز سامنے آ گئی ہے تو مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اس نیٹ ورک کے باقی لوگ بھی پکڑے جا چکے ہوں گے، اور تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا لازماً ہمارے ملک میں دہشت گردی کی اس کی وجہ سے کمی ہوگی جب تک کہ کوئی نیا نیٹ ورک نہ نکل آئے۔ اور نئے نیٹ ورک کا یہ کہ مجھے پتا ہے جب کلبھوشن کی انٹروگیشن ہوئی تھی تو کلبھوشن نے باتوں میں یہ بتایا تھا کہ سر آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی موجود ہیں، اسی خبر کے حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیل اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ کلبھوشن سنگھ کی گرفتاری کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بھارتی ہائی کمیشن کی آڑ میں کام کرنے والے را کے دو اہلکاروں کا پتہ چلا لیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں اہلکار بلبیر سنگھ اور راجیش کمار اگنی ہوتری پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ بلبیر سنگھ اگنی ہوتری بھارتی کمیشن میں فرسٹ سیکرٹری پریس انفارمیشن تعینات ہے۔ سرجیت سنگھ بھی بلبیر سنگھ کے نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ سرجیت سنگھ نے عبدالحفیظ کے نام سے موبائل کمپنی کا جعلی کارڈ بنوایا ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ کلبھوشن سنگھ کی گرفتاری کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسیز نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں اہلکار بلبیر سنگھ اور راجیش کمار اگنی ہوتری پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ بلبیر سنگھ بھارتی کمیشن میں فرسٹ سیکرٹری پریس انفارمیشن تعینات ہے۔ سرجیت سنگھ بھی بلبیر سنگھ کے نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ سرجیت سنگھ نے عبدالحفیظ کے نام سے موبائل فون کمپنی کا جعلی کارڈ بھی بنوا رکھا تھا۔ حسن عسکری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بتائیے گا مزید جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان کے مطابق آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پاکستانی شخص کے نام سے ہی موبائل فون کمپنی کا کارڈ بنوا رکھا تھا اس شخص نے، اور اس طرح سے یہ اپنی تخریبی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے انفارمیشن سے ان کا تعلق تھا، اور انفارمیشن کے کور میں بہت سی جو ہے غلط قسم کی کارروائی ممکن ہوتی ہے، جبکہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس جو بنتا چلا جاتا ہے وہی ان کے خلاف کام کرتا ہے، جس طرح کے کارڈ موبائل کارڈ کسی اور نام سے ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوکل جو کنیکشنز ہیں ان کو پکڑا ہوگا، اس سے پھر یہ لوگ ٹریک ہوئے ہوں گے
کہ ان جو لوکل گروپ ہے اس کا یا لوکل افراد ہیں ان کا تعلق انڈین ہائی کمیشن کے ان 2 افراد سے یا 3 افراد سے یہ کام ہو رہا تھا. تو اس طرح جو ہے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اگرچہ انفارمیشن اکٹھی کرنا تو ایمبیسی کا یا ہائی کمیشن کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے لیجیٹیمیٹ طریقے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ دہشت گرد گروپس کے ساتھ مل کے کام کریں یا ایسی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں خفیہ طریقوں سے، پیسے لگا کر، تعلقات بنا کر، جس سے کہ سیکیورٹی کا تھریٹ پیدا ہو، تو یہ سارا اللیگل ایکٹیویٹی کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کارروائی کو کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے باہر آپ کام کر رہے ہیں. تو اس قسم کا کام انہوں نے ڈیفینیٹلی کیا ہے. اسی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف جو کارروائی کا فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا. آپ سے پوچھنا چاہوں گی جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس موبائل کمپنی کا کارڈ اس شخص نے عبدالحفیظ کے نام سے بنوا رکھا تھا، کیا اس موبائل کمپنی کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے یہ سوال کرنا چاہیں گے، بتائیے گا کہ جس موبائل کمپنی کا کارڈ اس شخص نے بنوا رکھا تھا کیا اس موبائل کمپنی کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شامل تفتیش اس حد تک اس کو کیا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اور کتنے لوگوں نے جو کارڈ بنوایا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل نمبر حاصل کیا ہے اب تو اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کروانی پڑتی ہے، اور جو ہائی کمیشن یا ایمبیسی نمبر لیتی ہے اس کو اسی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر یہ کسی اور نام سے لیا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پوچھ گچھ اس کمپنی سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آئندہ اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ ممکن نہ ہو سکے. کیا ایڈیشنل سیکیورٹی میجرز لیے جائیں کہ لوگ خفیہ طور پر نمبر حاصل نہ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے، جیسے کہ یہ لوگ یہاں پر تعینات ہیں اور سفارتکاری کی آڑ میں، ہائی کمیشن کی آڑ میں ایسی کارروائیاں کریں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ان کے لوکل کنیکشنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، انہیں سرچ آؤٹ کرنا چاہیے، اور جیسے کہ پریس کے اور انفارمیشن کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو کس طرح سے اب تحقیقاتی کارروائیاں آگے بڑھائی جانی چاہیے؟ دیکھیے اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کو پاکستان کی اور خاص کر ایسے ممالک کی ایمبیسیز یا ہائی کمیشنز جن سے آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ان کی ایک انٹیلیجنس مانیٹرنگ کی جاتی ہے، سب کی جاتی ہے، تعلقات خراب ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے کنیکشنز کیا ہیں، کس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ گڑبڑ والا کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہائی کمیشن یا ایمبیسی کے باہر بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. آپ کا آنا جانا، عجیب قسم کے لوگوں کو ملنا، خفیہ جگہ پہ جا کے لوگوں کو ملنا، یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اگر اس سلسلے میں کافی واضح ثبوت مل جائے یا ان کے لوکل کنیکشن پکڑے جائیں اور وہ بتائیں کہ ہمیں تو جی وہ فلاں جو ہے ایمبیسی ہے، انڈیا کی ایمبیسی ہے، انڈیا کا ہائی کمیشن ہے، وہ اس کے فلاں بندے سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے یا ہم نے ان کو انفارمیشن دی ہے، اس طریقے سے پھر آپ ہائی کمیشن کے اس بندے کو پہنچ جاتے ہیں جس بندے کے ساتھ وہ کنیکشن ہوتا ہے. تو اس قسم کا کام خفیہ طریقے سے کچھ ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ذمہ داری ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ وہ اس قسم کی مشکوک کارروائی پہ نظر رکھیں، اور اگر معاملات بڑھ رہے ہوں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کریں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب تجزیہ کار ڈائریکٹر نارتھ فاروق فیصل صاحب نے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. فاروق فیصل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ 2 اہلکار جو کہ بھارتی ہائی کمیشن کی آڑ میں، سفارتکاروں کی آڑ میں پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث ہیں را کے ساتھ، ان کی آج نشاندہی ہوئی ہے، یہ انکشافات سامنے آئے ہیں. جی بالکل درست ہے، اور یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہا، اور اس کے کئی ثبوت جو ہے حکومتی اداروں نے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ہے وہ ماضی میں وہ پکڑے بھی تھے. اور بالخصوص جو ہے راہ کا حاضر سروس افسر جو ہے نیوی کا کلبھوشن، وہ بھی بلوچستان سے پکڑا
گیا تھا، اور پاکستان نے بھارت سے کئی دفعہ اس بارے میں احتجاج بھی کیا، عالمی فورمز پر بھی، اقوام متحدہ میں بھی بھارتی مداخلت کے اور اس طرح کی کارروائیوں کے ثبوت بھی مہیا کیے اور ڈوزیئر بھی دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے جو تخریبی کارروائیاں ہو رہی تھی اس معاملے میں ایجنسیاں اور ادارے جو ہے بہت متحرک تھے، اور کراچی میں اور دیگر شہروں میں بھی راہ کا نیٹ ورک پکڑا جا رہا تھا. اور یہ کہیں نہ کہیں تو اس کو پاکستان کے اندر جو ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو امبیسیز کا سٹاف ہوتا ہے جو اس کی آڑ میں آئے ہوتے ہیں، انہیں سفارتکاروں کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو یہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سارے نقاط جو لوگ پکڑے گئے، وہ کلو جو ہے وہ یہاں تک پہنچا، اور یہ تمام ثبوت جب پاکستان کے اداروں کے پاس آ گئے تو اس وقت یہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ بھارتی سفارت خانے میں جو افسران جو ہیں، جو ان کی خفیہ اداروں کے لوگ اور سفارتکاروں کے روپ میں یہاں پر ہیں، وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اور پاکستان کو ڈسٹیبل کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہاتھ میں آ گیا، ثبوت سارے آ گئے حکومت پاکستان کے پاس، تو تب یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ یہ 2 سفارتکار جو ہیں یہ پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہے. اور پاکستان میں جو مختلف تخریبی کاریاں ہوتی رہی ہیں، جو نیٹ ورک ہے راہ کا، اس کو نہ صرف یہ مانیٹر کرتے ہیں بلکہ یہ اس کے لیے اپنے اداروں کے لیے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے کرتے ہیں. جی صحیح. فاروق فیصل صاحب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ فاروق فیصل صاحب نے کہا کہ یقیناً ثبوت ہاتھ آئے ہوں گے تبھی یہ خبر سامنے آئی، یہ بات یہاں تک پہنچی. تو کیا اب یہ ثبوت جو پاکستان کو حاصل ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، یہ بھارت کو بھی دیے جائیں گے تاکہ اگر بھارت چاہے تو اس سے تعاون کر سکے، اس پہ کارروائی ہو سکے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے سفارتکاروں کے خلاف کارروائی جو ہے اتنی جلدی سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے اچھے خاصے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں. اور جب حکومت کو یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سفارتکار جو ہے ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو سفارتکاری کے ڈیفینیشن سے باہر جاتی ہیں، تب جا کے آپ اس قسم کا اعلان کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. اور یہ ثبوت جو ہیں آپ اس ملک کو دیتے ہیں. مثلا جس طرح بھارت کے سفارتکاروں پہ الزام لگا ہے، تو یہ ثبوت جو ہے حکومت پاکستان کا فورن آفس تفصیلاً ان کو بتائے گا کہ ہم نے یہ چیزیں پکڑی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو اپنے ملک سے سزا کے طور پر نکال دیتے ہیں، اور بعد میں وہ دوبارہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو نہیں ہوتی. جہاں تک ہندوستان کی حکومت کا تعلق ہے، ہندوستان کی حکومت اسے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، بلکہ کیونکہ اگر یہ کر رہے ہیں یہ غلط کام، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کی حکومت کے فائدے کے لیے، ہندوستان کی حکومت کی ان ریٹن انسٹرکشنز کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. لہذا ان کی ہوم گورنمنٹ یعنی دلی کی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی، اور نہ ہی پاکستان سے اس سلسلے میں ہمیں امید ہے کہ وہ تعاون دیں گے. صحیح. فاروق فیصل صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ بھارت کارروائی کرے گا یا پاکستان سے تعاون کرے گا، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھارتی حکومت کے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن عالمی سطح پر جب ایسی چیزیں کسی ملک سے کے حوالے سے سامنے آتی ہیں تو عالمی سطح پر جیسے کہ بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، تو پھر عالمی سطح پر بھارت کا سٹیٹس ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ جب ثبوت بھی سامنے ہوں گے پھر بھی بھارت تعاون نہیں کرے گا؟ ہیں سارے یہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنے مفادات اور اپنے اس حوالے سے بنایا کرتے ہیں. انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں یا بھارت میں کیا ہو رہا ہے، ان کے باہمی معاملات میں کیا ہو رہا ہے. انہیں جو بھی ملک ہے اسے اپنے معاملات اور اپنے مفادات سے غرض ہے. اگر اس کے مفادات اور معاملات پاکستان سے وابستہ ہیں تو یقیناً پاکستان کی سائڈ لے گا، اور اگر اس کے معاملات اور مفادات جو ہے وہ بھارت کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ بھارت کی سائڈ لے گا یا خاموش رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ فاروق فیصل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو کیا اب انہیں صرف ملک بدل کر دیا جائے گا؟ یہ کب سے پاکستان میں موجود تھے، کب سے یہاں پر یہ کارروائیاں کر رہے تھے، اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے اب تک؟ دیکھیے، یہ بات پاکستان کے فورن آفس کو پتہ ہوتی ہے کون سا ڈپلومیٹ کتنے عرصے سے، جتنے بھی سٹاف ہوتا ہے ایمبیسی کا، غیر ملکی ایمبیسی کا، اس کی پوری فہرست جو ہے فورن آفس کے پاس ہوتی ہے ان کے عہدوں کے ساتھ. لہذا اس میں سے جس پہ بھی الزام لگا ہے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو واپس اپنے ملک جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے. جو نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، انفارمیشن ہی اکٹھی یہ لوگ کرتے ہیں،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان دو بندوں کو کچھ عرصے سے فالو کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ انٹیلیجنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ جب تک مکمل انفارمیشن نہ ہو جائے وہ چیز کو پبلک نہیں کرتی۔ اس وقت جو پبلک کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارن آفس کے پاس کافی کریڈیبل انفارمیشن اور جو ہے اطلاعات جو ہیں وہ آ گئی ہوں گی انٹیلیجنس کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ قدم جو ہے اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات جو ہیں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جو ہائی کمیشن جو ہوتا ہے وہ زیادہ انوالو ہو جاتا ہے ایسے حالات کے اندر، غیر سفارتی اور غیر دوستانہ ایکٹیویٹیز کے اندر۔ فاروق فیصل صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا کہ ڈپلومیٹس کو سزا نہیں دی جاتی، انہیں بس ملک بدر کر دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ ڈپلومیٹس جیسے کہ سفارتکاری کی آڑ میں، ہائی کمیشن کی آڑ میں را کے ساتھ مل کر یہاں تخریب کاری کی کارروائیاں کر رہے تھے، تو کیا انہیں صرف ملک بدر کر دیا جائے گا؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو سفارتکار ہوتے ہیں جو ایک ملک کے دوسرے ملک میں، انہیں ایک خاص امیونٹی حاصل ہوتی ہے اور ان پر اس ملک کا قانون، اگر کوئی بہت بڑا روزمرہ کی کوئی معاملات ایسا نہ ہو، ان پہ وہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی۔ یہ تمام ممالک یہ کام کرتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں بھارت کا کوئی سفارتکار آ رہا ہوتا ہے تو یہ سارے سیکیورٹی کلیئر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص واقعی سفارتکار ہے یا کس ادارے سے وابستہ ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر بہت محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ جب اس کو ہمیں ایک اور طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اٹس مین کہ جب ہم اس ایکسٹریم سٹیپ پر جا رہے ہیں، ہم نے انڈیا کے 2 سفارتکار نکال رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ان تقریبی کارروائیوں میں ملوث تھے، اسے بھارت کو نہیں بتائیں گے، ہم یہ آٹومیٹکلی ساری دنیا کو بھی بتا رہے ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے، یہاں پہ دنیا کے دیگر سفراء ہیں، ان کو بھی بتایا جائے گا اور ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے، وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے معاملات جو سرحدوں پر کشیدگی ہے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات دن بہ دن جو ہے وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی جو ہے وہ بھارت کا رویہ ہے جو اس نے پاکستان کی طرف روا رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، یا یہ بھی جو ہے بات کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت کس نہج پر ہیں۔ جی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ سب ریکارڈ ہوتا ہے کہ کون سا سفارتکار کب سے یہاں پر ہے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ اب یہ تو ریکارڈ چیک کرنے سے یا پتہ کرنے سے ہی معلوم پڑے گا کہ یہ کب سے یہاں پر موجود تھے اور کب سے ان سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اگر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ را کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں اور پتہ نہ چل پایا ہو؟ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو را سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کو جاسوسی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وہ انڈر کور اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ انڈر کور اپوائنٹمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان کی اصل بیک گراؤنڈ نہیں بتائی جاتی، بلکہ ان کو کسی اور عہدے پہ، مثلا جو پاسپورٹ کا سیکشن ہے اس میں اپوائنٹ کر دیا جائے گا، انفارمیشن کے سیکشن میں اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ انفارمیشن میں اس لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ انفارمیشن والوں کا رابطہ رہتا ہے باہر، اخبار والوں سے، میڈیا کے لوگوں سے اور سوسائٹی کے اندر، تو وہ انڈر کور جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگرچہ حکومتیں باقاعدہ اطلاع نہیں دیتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ مشکوک کام کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ پہلی سٹیج پہ ان کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کے لوکل کنیکشنز کو دیکھتے ہیں، اور عام طور پہ لوکل کنیکشنز کو پکڑا جاتا ہے، اس سے انفارمیشن ملتی ہے۔ جب آپ کے پاس سبسٹینشل کافی مقدار میں انفارمیشن آ جائے تب آپ جا کے ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں جو عہدیدار ہے ہائی کمیشن میں یا ایمبیسی میں یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ چپ چاپ خود ہی واپس بھجوا دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر باقاعدہ اعلان کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور ڈائریکٹر نارتھ فاروق فیصل صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔